السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے وہ نظم پڑھی تھی، سچ کہو۔ کوئی بھی نظم پڑھیں یا کوئی سبق نثر میں ہو، اس کے اختتام پر ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے۔ اس مشق میں کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ان سوالات کے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا جو نظم یا سبق جو طلباء نے پڑھا ہے یا پڑھی ہے اس سے یاد بھی کیا ہے، یا اس سے متعلق پوچھنے والے سوالات کے جواب دینے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سوالات ترتیب دیے گئے ہیں۔ مشق سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، سچ بولنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ سچ بولنے سے انسان مطمئن اور خوش و شاد رہتا ہے۔ ب، جھوٹ بولنے سے انسان کو کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ جھوٹے شخص کا کوئی یقین نہیں کرتا، وہ اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ جیم، سچ کہو گے تو دل رہے گا صاف، سچ کرا دے گا سب قصور معاف سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سچے انسان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے اور اس پر لگائے جانے والے الزامات سب غلط ثابت ہوتے ہیں، اور کوئی بھی الزام اس پر صادق نہیں ہوتا، کیونکہ سچ بولنے والا ہمیشہ وہ دلیر رہتا ہے، ہر پریشانی کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ دال، نظم کے آخری شعر میں کون سی نصیحت کی گئی ہے؟ نظم کے آخری شعر میں کہا گیا ہے کہ جھوٹ جلد ہی زہر ہو جاتا ہے، اس لیے جھوٹ کی عادت سے بچنا چاہیے۔ ہے، نظم کا مرکزی خیال لکھیں۔ اساتذہ کرام نظم کا مرکزی خیال تختہ لکھائی پر لکھیں تاکہ بچے وہ کاپی پہ نقل کر سکیں اور بار بار اسے پڑھ سکیں، کیونکہ مرکزی خیال سے نظم کا مفہوم وہ واضح ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درست لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ مشکل، رنج، دانا، تقویت، قصور، جھوٹ۔ الف، فکر سے پاک، خالی جگہ سے آزاد، خالی جگہ میں آئے گا رنج۔ ب، سچ سے رہتی ہے، خالی جگہ دل کو، تقویت۔ جیم، سہل کرتا ہے سخت، خالی جگہ کو، اس میں آئے گا مشکل۔ دال، سچ کرا دے گا سب، خالی جگہ معاف، خالی جگہ میں آئے گا قصور۔ ہے، وہی خالی جگہ ہے جو کہ ہے سچا، یہاں آئے گا دانا۔ واو، ہے برا، خالی جگہ بولنے والا، خالی جگہ میں آئے گا جھوٹ۔ چلتے ہیں صفحہ نمبر 96 پر۔ سوال نمبر 3 ہے، اوپر دی گئی تصویر غور سے دیکھیں اور بتائیں احمد کو کیا کرنا چاہیے اور کیوں؟ استاد محترم تصاویر کے پیش نظر رکھتے ہوئے وہ بچوں کو بتلائیں کہ احمد کو کیا کرنا چاہیے۔ تصویر میں وہ ایک کلاس روم ہے اور اس میں بچے اور استانی صاحب ہے اور تختہ لکھائی پر سچ کہو لکھا ہوا ہے، یعنی یہاں یہ درس مل رہا ہے کہ احمد کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ سوال نمبر 4 ہے، بے ترتیب الفاظ کی ترتیب درست کر کے مکمل جملے اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام ان بے ترتیب جملوں کو ترتیب سے تختہ لکھائی پر لکھیں تاکہ بچوں کو میں صلاحیت یہ پیدا ہو سکے کہ بے ترتیب جملوں کو ترتیب وار کیسے لکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہے عادت بولنا سچ اچھی، تو یہ آئے گا سچ بولنا اچھی عادت ہے۔ ادب کرو کا بڑوں، ترتیب وہ درست یہ ہوگی، بڑوں کا ادب کرو۔ چاہیے نہیں بولنا جھوٹ، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ مدد کرو دوسروں کی ہمیشہ، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرو۔ فائدہ دے گا نہ کسی کو جھوٹ، کسی کو جھوٹ فائدہ نہ دے گا۔ اطمینان رہتا ہے دل کو ہے سے سچ، سچ سے دل کو اطمینان رہتا ہے بولنے والا عزیز سچ ہمیشہ، سچ بولنے والا ہمیشہ عزیز رہتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، دی گئی نظم کو غور سے پڑھیں اور بتائیں اس میں کس چیز سے نفرت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اساتذہ کرام گروہی صورت میں نظم پڑھنے کے لیے بچوں سے کہیں، ہر بچے کو کھڑے کر کے کہیں کہ وہ اونچی آواز میں اس نظم کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس میں کس بات سے وہ نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ کیا بچوں نے نظم کو صحیح طریقے سے پڑھا ہے اور سمجھا یا نہیں سمجھا۔ مثال کے طور پر نظم کو پڑھتے ہیں کہ خوشی کی زندگی یا رب عطا کر، مسرت کی گھڑی یا رب عطا کر، الہی جھوٹ سے مجھ کو ہو نفرت، بھلائی اور نیکی سے ہو الفت، بری باتوں سے دل کو پاک کر دے، بھلائی سے میرے دامن کو بھر دے، گناہوں سے مجھے یا رب بچانا، سدا نیکی کے رستے پر چلانا۔ اب یہاں وہ نفرت کی جا رہی ہے جھوٹ سے،
جھوٹ ایک ایسی برائی ہے، ایک ایسی بری صفت ہے کہ جو انسان کو جو ہے معاشرے میں ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ جھوٹ سے نفرت کی طرف جو ہے وہ متوجہ کر رہا ہے اور بچوں کو بتلا رہا ہے کہ جھوٹ سے نفرت کریں، جھوٹ اچھی عادت نہیں ہے۔ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ بانو نے کتاب پڑھی، عائشہ نے کہانیوں کی کتابیں خریدیں، نادیہ نے اخبار پڑھا، عاصم نے لفافوں پر ٹکٹ چپکائے، لڑکے اور لڑکیاں اسکول گئیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جملوں میں مفعول کی مناسبت سے ہی فعل آتا ہے۔ جیسا کہ اوپر دیے گئے جملوں میں کتاب، اخبار، کتابیں اور لفافے مفعول ہیں، اگر مفعول واحد مؤنث ہو تو فعل بھی واحد مؤنث ہی ہوگا، جیسے کتاب پڑھی۔ مفعول جمع مؤنث ہو تو فعل بھی جمع مؤنث ہی ہوگا، جیسے کتابیں خریدی۔ اسی طرح مفعول واحد مذکر ہو تو فعل بھی واحد مذکر آئے گا، جیسے اخبار پڑھا۔ مفعول جمع مذکر ہو تو فعل بھی جمع مذکر آئے گا، جیسے ٹکٹ چپکائے۔ اس کے علاوہ اگر مفعول ایک سے زیادہ ہوں تو فعل بھی ایک سے زیادہ آئیں گے۔ سوال نمبر 6 ہے، فعل کی مفعول سے مطابقت کو دیکھ کر درست فعل چنیں اور جملے مکمل کریں۔ الف ہے، آسمان پر پرندے خالی جگہ ہیں، یہاں آئے گا اڑ رہے ہیں۔ بے، آسمان نے کھیر خالی جگہ، آسمان نے کھیر پکائی۔ جیم، ابا جان کے کچھ دوست ہمارے گھر خالی جگہ، یہاں پہ آئے گا آئے۔ دال، حامد نے کتاب خالی جگہ، یہاں آئے گا خریدی۔ ہے، اسد نے ایک خوبصورت منظر کی تصویر خالی جگہ، اس میں آئے گا بنائی۔ سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے الفاظ میں سے حروف ندا، حروف استعجاب اور حروف تعسف الگ الگ کریں اور ان کی مدد سے جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام ان حروف کو جو ہے وہ تختہ لکھائی پر لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں تاکہ بچوں کو یہ معلوم ہو سکے اور وہ یہ صلاحیت ان میں پیدا ہو سکے کہ ان حروف کو کس طرح جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، ایک پیراگراف کی صورت میں کوئی ایسا واقعہ لکھیں جب آپ کو سچ بولنے پر خوشی یا جھوٹ بولنے پر شرمندگی یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اساتذہ کرام ایسا کوئی پیراگراف جو ہے تختہ لکھائی پر لکھیں اور بچوں کو نقل کروائیں تاکہ بچوں میں یہ صلاحیت بھی پیدا ہو سکے کہ پیراگراف کیسے لکھا جاتا ہے، کسی موضوع کے بارے میں کیسے جو ہے وہ جملہ ترتیب دیا جاتا ہے، یا ایک پیراگراف کس انداز میں لکھا جاتا ہے، اس کا آغاز کیسے کرنا ہوتا ہے اور اس کا اختتام کیسے کرنا ہوتا ہے۔ تختہ لکھائی پر جب آپ لکھیں گے تو بچے دیکھ کر جب اس کو لکھیں گے تو ان میں یہ مہارت پیدا ہوگی اور صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ سوال نمبر 9 ہے، دیے گئے اشعار کا مفہوم اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام ان اشعار کو تختہ لکھائی پر لکھ کر ان کا مفہوم بھی جو ہے وہ درج کر دیں، لکھ دیں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں۔ اس طرح جو ہے اشعار کے معنی اور مطلب ان پر واضح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 10 ہے، اپنے دوست کے لیے رنگوں اور چارٹ کی مدد سے دوستی کارڈ بنائیں اور دوست کے لیے تہنیتی پیغام بھی لکھیں۔ اساتذہ کرام تہنیتی پیغام کس انداز میں لکھا جاتا ہے، اس کے لیے کیا کیا الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے، تختہ لکھائی پر لکھیں، ایک پورے کا پورا اسکیچ اس کا بنائیں اور پھر بچوں کو بتلائیں کہ اس طرح جو ہے وہ لکھا جاتا ہے تاکہ بچوں میں یہ مہارت اور صلاحیت پیدا ہو سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔